بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جشن آزادی مبارک۔ علی اپنے بستر پر نیند کے مزے لے رہا تھا کہ امی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، اٹھو بیٹا، صبح ہو گئی ہے، اسکول جانے کی تیاری کرو، آج 14 اگست ہے اور تمہارے اسکول میں یوم آزادی کی تقریب ہے۔ یہ سنتے ہی علی فوراً بستر سے نکلا، تیار ہو کر اپنے پالتو مٹھو میاں کے پنجرے کی جانب آیا۔ پنجرے میں رکھی پیالیوں میں پانی اور روٹی کے ٹکڑے ڈالے اور پنجرا بند کر دیا۔ پھر اپنی امی ابو کے ساتھ ناشتہ کیا۔ اتنے میں اسکول بس آ گئی۔ اسکول پہنچ کر علی نے دیکھا کہ منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ ہر طرف سبز ہلالی پرچموں اور جھنڈیوں کی بہار تھی۔ قائد اعظم، علامہ اقبال، لیاقت علی خان اور دوسرے قومی رہنماؤں کی بڑی بڑی تصویریں لگائی گئی تھیں۔ میدان میں بڑا سا اسٹیج بنایا گیا تھا۔ اس کے سامنے تھوڑی دیر میں سب بچے کرسیوں پر بیٹھ گئے اور تقریب کا آغاز کیا گیا۔ سب سے پہلے دوسری جماعت کی ایک طالبہ نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ اس کے بعد بچوں نے یوم آزادی کے حوالے سے تقریریں کیں اور ملی نغمے پیش کیے۔ اس کے بعد ہیڈ مسٹریس صاحبہ نے اپنی تقریر میں کہا، بچوں، 14 اگست ہماری آزادی کا دن ہے۔ 14 اگست 1947 سے پہلے ہم غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ہمارے بزرگوں نے اپنی جانیں قربان کر کے یہ وطن حاصل کیا۔ آزادی بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ قائد اعظم کے پیغام کام کام اور بس کام پر عمل کرتے ہوئے دل لگا کر پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے پیارے پاکستان کو ایک ترقی یافتہ اور خوشحال ملک بنا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے وطن کو قیامت تک قائم رکھے، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔ ہیڈ مسٹریس صاحبہ کی تقریر کے بعد تمام بچے اور اساتذہ کھڑے ہوئے اور مل کر قومی ترانہ پڑھا۔ آخر میں بچوں میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔ اس کے بعد سب بچے خوشی خوشی اپنے گھروں کو چل دیے۔ گھر آ کر علی نے تقریب کے بارے میں اپنی امی کو بتایا، وہ بھی بہت خوش ہوئیں۔ اسی دوران علی کی نظر میاں مٹھو کے پنجرے پر پڑی۔ اچانک اس کے ذہن میں ہیڈ مسٹریس صاحبہ کی تقریر کا وہ جملہ گونجنے لگا، 14 اگست 1947 سے پہلے ہم غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ میاں مٹھو کے پنجرے کی طرف لپکا۔ مٹھو، آج سے تم بھی آزاد ہو، جشن آزادی مبارک۔ میاں مٹھو پنجرے سے نکلا اور اڑ کر سامنے دیوار پر جا بیٹھا اور علی کی طرف دیکھتے ہوئے ٹیں ٹیں کرنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو، جشن آزادی مبارک۔ ہم یوم آزادی کس تاریخ کو مناتے ہیں؟ ہم یوم آزادی 14 اگست کو مناتے ہیں۔ آزادی کیوں ضروری ہے؟ ہمارے بزرگوں نے اپنی جانیں قربان کر کے یہ وطن حاصل کیا ہے۔ آزادی بڑی نعمت ہے۔ جشن آزادی والے دن اسکول کا منظر کیسا ہو گیا تھا؟ اسکول کا منظر بدلا ہوا تھا۔ ہر طرف سبز ہلالی پرچموں اور جھنڈیوں کی بہار تھی۔ علی نے پنجرے کا دروازہ کیوں کھولا؟ ہیڈ مسٹریس صاحبہ کی تقریر کا جملہ کہ ہم 14 اگست 1947 سے پہلے غلام تھے۔ سبق کے مطابق دیے گئے لفظ چن کر خالی جگہ پر کیجیے۔ علی بستر پر نیند کے مزے لے رہا تھا
جو ہی وہ ناشتے سے فارغ ہوا اسکول کی بس آ گئی۔ اسکول کے میدان میں بڑا سا اسٹیج بنایا گیا تھا۔ ہیڈ مسٹر صاحبہ کی تقریر کے بعد سب نے مل کر قومی ترانہ پڑھا۔ درج ذیل الفاظ کے واحد لکھیے۔ جمع واحد، جمع واحد۔ جھنڈیاں جھنڈی، تقریریں تقریر، کرسیاں کرسی، پنجرے پنجرہ، قطاریں قطار۔ جھنڈیاں جھنڈی، تقریریں تقریر، کرسیاں کرسی، پنجرے پنجرہ، قطاریں قطار۔ درج ذیل الفاظ کی مؤنث لکھیے، جیسے مذکر مؤنث دھوبی دھوبن، شاعر شاعرہ، درزی درزن، استاد استانی۔ درج ذیل الفاظ کو ان کے متضاد الٹ سے ملائیے۔ ایک مثال دی گئی ہے: آزادی غلامی، آغاز انجام، جلدی دیر، جانا آنا، اٹھو بیٹھو، صبح شام۔